بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سالی کو ہمارے معاشرے کا ایک واحد طبقہ بیوی کا نعم البدل سمجھتا ہے، جبکہ اکثر لوگوں نے تو سالی کو گالی دینے کے لیے چنا ہوا ہے۔ اکثر خاندانوں میں سالی بہنوئی کے رشتے کو پیار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں سالی بہنوئی میں ہنسی مذاق اور فحش گوئی ایک معمولی سی بات بن کر رہ گیا ہے۔ دنیا کے مشہور ترین پروفیسر جیمز ووڈ نے 3 سال لگا کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پوری دنیا سے شادی شدہ جوڑوں میں طلاق کا ڈیٹا اکٹھا کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا بھر میں 81% شادی شدہ جوڑوں میں علیحدگی کا سبب شوہر کی سالی یعنی بیوی کی بہن ہوتی ہے۔ اس 81% میں 45% وہ طلاقیں ہیں کہ جن میں سالی اور بہنوئی کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دل فریب جملے سالی آدھی گھر والی سے روشناس کرائیں گے۔ یہ جملہ کہاں سے آیا؟ اس جملے کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہے؟ یہ جملہ بولنے والے اپنی سالی سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معاشرے میں اب یہ جملہ بہت عام ہو چکا ہے۔ سالی یعنی بیوی کی بہن آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ اصل میں اس جملے کی شروعات برصغیر سے ہوئی، مگر اس جملے کے پیچھے ایک عقیدہ چھپا ہے جس کا تعلق ہندو مذہب سے ہے۔ ہندوؤں کے قدیم عقیدے کے مطابق ایک عورت پر ایک سے زیادہ مردوں کا اختیار ہو سکتا ہے، اور سالی سے متعلق یہ عقیدہ رہا ہے کہ جب کسی عورت کی شادی کسی مرد سے ہو جائے تو اس عورت کی بہن پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن میں اپنی بہن کی عدم موجودگی میں اس کے خاوند کے بنیادی حقوق پورا کرنے ہوتے ہیں۔ بہن کی عدم موجودگی میں سالی اگر گھر آئے اور بہنوئی کو خوش نہ رکھ پائے تو بہنوئی سمجھتا ہے کہ میرا اپنے سسرال میں جانا ہی فضول ہے۔ وہ گھر آ کر بیوی کو اتنے طعنے دیتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے میرا تمہارے والدین کے گھر جا کر دل نہیں لگتا، تو پھر بیوی خود اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ میرے شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہی سالی بہنوئی کا رشتہ شرعی حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ انہی ذمہ داریوں کی بنا پر برصغیر پاک و ہند میں اسے سالی آدھی گھر والی کہنا شروع کر دیا گیا۔ دوسرا عقیدہ بھی ہندو مذہب سے ہی ہے، جس میں سالی کا ایک الگ مقام ہے۔ اس بنا پر اگر ایک مرد کی بیوی راضی ہو تو اس کی بہن سے اس کے خاوند کے گہرے تعلقات قائم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہندو مذہب اس طرح کے بہت سے واقعات سے بھرا پڑا ہے، حتیٰ کہ کچھ کتب میں تو ہندو دیوتاؤں کے کچھ ایسے واقعات بھی درج ہیں کہ جس میں سالی کے ساتھ انہوں نے گہرے تعلقات قائم کیے۔ کچھ کتب کے مطابق سالی کے ساتھ غیر مناسب تعلقات بھی قائم کیے گئے ہیں جسے شوہر کا حق بتایا گیا ہے، اور چونکہ ہندو مذہب کی تاریخ میں اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے سالی کو آدھی گھر والی کا لقب دیا گیا۔ عموماً بیوی کی بڑی بہنیں شادی شدہ ہوتی ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ بھی ہوں تو وقت کے ساتھ طبیعت میں سنجیدگی اور بردباری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں دلچسپی نہیں لی جاتی اور نہ ہی انہیں سالی آدھی گھر والی کا مقام ملتا ہے، جبکہ بیوی کی چھوٹی بہنیں عمر کے اس مرحلے میں ہوتی ہیں کہ جب زندگی کا ہر رخ خوبصورت اور ہر موڑ دلکش معلوم ہوتا ہے۔ ایسے میں بہن کی شادی ہونا اور ایک نئے فرد یعنی بہنوئی کا گھر سے تعلق قائم ہونا بھی ایک منفرد رنگ ہوتا ہے۔ معاشرے کے عام چلن کی وجہ سے عموماً چھوٹی سالیاں اپنے بہنوئی سے ہنسی مذاق کی باتیں کرتی ہیں اور اپنے بہنوئی کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ جب کبھی ان کا اپنے میکے جانا ہو تو اکثر یہی سالیاں بہن اور بہنوئی کو
بوریت سے بچانے کے لیے ان کو مکمل وقت دیتی ہیں۔ مرد کے رخ سے بات کریں تو اکثر مرد اپنے عزیز دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو چھوٹی سالیوں کے نام پر ایک عجیب مسکراہٹ ان کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ دوست احباب بھی عجیب جملوں سے اس مسکراہٹ کو مزید گہرا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت عجیب سہی لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اپنے بہنوئی کے اس رخ سے ان کی سالیاں بھی اکثر بے خبر ہوتی ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ بہنوئی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اب اسلام کے رخ سے اس پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اسلام کی روح سے بہنوئی سالی کا آپس میں شرعی پردہ ہے۔ بہنوئی سالی کا نامحرم ہے اور گھر کے اندر وقتاً فوقتاً اس کی موجودگی کی وجہ سے اس پردے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے لڑکی کے ماں باپ بھی آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ اکثر بہنوئی بھی اس پردے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں اور سالیاں ہمارے بہنوئی تو ہمارے بھائی جیسے ہیں کی سوچ کے ساتھ اس کو صرف نظر رکھتی ہیں اور ملن کی خطرناک حد بہنوئی کے علاوہ کسی کے علم میں نہ ہوگی۔ وہ بہنوئی کبھی اپنی بیوی کو بھی اس ملن کا نہیں بتائے گا۔ یہ ایک ایسا خاموش زہر ہے جس سے یا تو وہ مرد واقف ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل کا حال جانتی ہے۔ نہ مردوں میں اتنی ایمانی قوت ہے کہ وہ اپنی اس حرکت کو تسلیم کر سکیں۔ خدا را اس امتحان میں نہ پڑیں۔ بیوی کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنی دیگر بیٹیوں کو داماد سے ایک خاص حد تک ملنے دیں اور بیوی کی بہنوں سے گزارش ہے کہ خود ہی پیچھے پیچھے رہا کریں تاکہ بہنوئی کو یہ احساس رہے کہ میری سالیاں جھجک اور شرم والیاں ہیں، اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اس نسبی تعلق کے ساتھ مال مفت دل بے رحم والا معاملہ نہ کریں اور دل کے اندر گھٹیا اور فضول خواہشات پالنے سے گریز کریں۔ اب یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا کہ دو نوجوان لڑکا لڑکی ملیں اور ان میں جنسی خواہشات نہ ابھریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دو جوان لڑکا لڑکی کی ملاقات میں شیطان ہوتا ہے جو ان کو بہکاتا ہے، اور ہم کوئی فرشتے تو ہیں نہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ ہمارا ملک ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے کہ جس میں ہنسی مذاق سے سالی بہنوئی کا رشتہ شروع ہو کر سالی آدھی گھر والی پر آ کر ختم ہوا اور پھر خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ پاک نے بیک وقت دو بہنوں سے نکاح بھی حرام رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور یہ کہ حرام ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کے رضائی ہو یا نسبی ایک ساتھ رکھو۔ سورہ نساء آیت نمبر 24۔ دوستوں، اگر بیوی کے ہوتے ہوئے سالی کے ساتھ نکاح حرام ہے تو سوچئے کہ ناپاک رشتہ قائم ہو جائے تو پھر اس گناہ کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باریک مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے والا بنائے۔ خدا را آج سے اور ابھی سے اس جملے سالی آدھی گھر والی کو اپنے گھر سے بھگا دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سنور سکیں۔ اس پیغام سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔